وزیر اعظم پاکستان کو، ان کی معاشی ٹیم کو اور اتحادی جماعتوں کو ایک تاریخی بجٹ پر مبارکباد پیش کروں گا۔ تاریخی اس لیے نہیں کہ اس بجٹ نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی ہیں، تاریخی اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ جب بحث اس بات پہ نہیں ہو رہی تھی کہ آیا پاکستان ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں، بحث اس بات پہ تھی کہ وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا وہ اگلے ہفتے 10 دن میں ڈیفالٹ ہوگا۔ تو اس ٹیم نے پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالا، اس کیچڑ سے، اس دلدل سے نکالا، اور اس بجٹ نے اب پاکستان کی گروتھ کا، معاشی نمو کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور یہ تاریخی اس لیے بھی ہے کہ شاید اور بال یقین یہ ایک وہ بجٹ ہے جو مشکل بجٹ کے سیریز کا آخری بجٹ ثابت ہوگا، اور اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا۔ یہ تاریخی اس بنیاد پہ بھی ہے کہ جب اس بجٹ کے خد و خال سنوارے جا رہے تھے تو اس وقت پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی، خاک چٹائی، اپنے سے 100 گنا بڑی معاشی طاقت کو دانت اس کے کھٹے کیے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک تاریخی بجٹ ہے جناب اسپیکر۔ لیکن ناانصافی ہوگی کہ اگر میں پچھلے 77 برس میں اس ملک کی 95% آبادی کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کا ذکر نہ کروں۔ یہ سیاسی سے زیادہ سماجی سوال ہے کہ اس ملک کے وسائل کا 95% حصہ ہمیشہ سے پچھلے 77 برس میں کس کے لیے مختص کیا گیا؟ 5% آبادی کے لیے، اور 5% بجٹ، 5% وسائل وہ مختص کیے گئے کس کے لیے؟ 95% آبادی کے لیے۔ جناب اسپیکر، اگر راولپنڈی کی گرجا روڈ، چونتا اور پنڈی کی چکری روڈ، روات کی بندہ روڈ پر کسی سواری کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے کمر کے مہرے چرمرا رہے ہوں، اور دوسری طرف اسلام آباد کے منسٹرز انکلیو میں یا ججز کالونی میں یا GOR1 کے ایوانوں کے سامنے سڑکیں ملائی کی طرح ملائم ہوں اور اس پر پیدل چلتے ہوئے بھی غنودگی آ جائے، تو جناب اسپیکر یہ سوچنے کا مقام ہے۔ عوام اس بات پر صبر کر سکتے ہیں بشرطے کہ اشرافیہ بھی، مقتدر حضرات بھی، مقتدر لوگ بھی، اس ملک کی ہیوز بھی ہیو نوٹس کے ساتھ کھڑے ہوں، کھڑے نظر آئیں۔ اور یہ بات صرف سڑکوں تک محدود نہیں ہے۔ اس وقت شدید گرمی میں جب بہت سے علاقے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ایوانوں میں، محلات میں نظر کی بالیدگی کے لیے، نظر کی تازگی کے لیے سبز گھاس کو کھلا اور وافر مقدار میں پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت جب مختلف علاقوں میں بجلی بند ہوتی ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں، چاہے وہ راولپنڈی کے گنجان علاقے ہوں یا لاہور کے، تو وہاں پر سینکڑوں گھر یہاں پہ موجود ہیں کہ جن میں ڈبل گرڈ کے ذریعے بجلی سپلائی کی جاتی ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے افراد اس شدید گرمی میں وولن سوٹس پہن کر، ٹائیاں لگا کر اس عوام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات صرف بجلی اور پانی کی نہیں ہے جناب اسپیکر۔ یہاں پر جب سوئی گیس بند ہوتی ہے عام علاقوں میں،
تو اس وقت بھی بہت سے ایسے پریولیجڈ ایریاز ہیں جہاں پر گیس چلتی ہے اور ان کو اپنے روزمرہ کے معمولات کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا۔ جب عام آدمی کے بچے صبح ناشتہ کیے بغیر بھوکے اسکول جاتے ہیں، وہ جانے کے لیے تیار ہیں، وہ جاتے رہیں گے، لیکن اس کا کچھ حصہ اشرافیہ کو بھی اٹھانا چاہیے، اس کا کچھ وزن اشرافیہ کو بھی اٹھانا چاہیے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں کہ جب وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنے رکھ لیں، وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنے رکھ لی، ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے۔ اور یہ سلسلہ 77 برس سے جاری ہے۔ ہمیں چاہیے اب کہ ان وسائل کا منصفانہ استعمال، بلا شبہ یہ ملک غریب ملک ہے، اس میں وسائل کی کمی ہے، لیکن جناب اسپیکر یہ وسائل کی کمی اگر دو طرفہ طور پر ایکسرسائز ہو، اگر منصفانہ طور پر ایکسرسائز ہو، تو پھر شاید لوگوں کو یہ شکوے پیدا نہ ہوں۔ ابھی یہاں پر ایک اصطلاح بہت چلی تھی، وہ اسے معاشی فحاشی کہا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات نفسیاتی برہنگی یا نفسیاتی بربریت یا نفسیاتی چنگیزیت میں آتے ہیں۔ جب لوگوں کی نفسیات کو اس طور سے اشرافیہ کچلتی ہے تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اٹھے گا جب جمع سرفروشاں، پڑھیں گے دارو رسن کے لالے، شاید فیض کا شعر ہے، اٹھے گا جب جمع سرفروشاں، پڑھیں گے دارو رسن کے لالے، یہیں پہ روز حساب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ اور جو بجٹ جب مختص کیا جاتا ہے جناب اسپیکر، تو اس کے بھی استعمال کی اگر آپ بات کریں، جب بجٹ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، جب بجٹ میں کسی آسٹیرٹی میئرز کے حوالے سے کٹ لگایا جاتا ہے، تو جب بجٹ بڑھتا ہے تو اس کا بینیفیشری ہمیشہ اس ادارے کا، اس ضلع کا، اس تحصیل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی آسٹیرٹی ڈرائیو کا جو اثر ہے وہ سیکرٹری ایگریکلچر سندھ یا سیکرٹری لائف سٹاک کے پی یا سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کے دفتر پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اس کا اثر اگر پڑتا ہے تو وہ اسپتال میں مریضوں پہ پڑتا ہے، وہ طالب علموں کے اسکولوں پہ پڑتا ہے، لیکن وہ تمام آسٹیرٹی ڈرائیوز وہ بے معنی ہو جاتی ہیں کہ جب ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ٹاپ لیول کے لوگ، ہم نے دیکھا آج سے 30 برس پہلے تحصیلوں میں جو اسسٹنٹ کمشنر لیول کے لوگ تھے وہ سوزوکی پوٹوار یوز کرتے تھے۔ ہم نے ترقی کی، جہاں قرضوں میں ترقی کی، وہاں پر آج انہی تحصیلوں میں لوگ فارچونر اور ویگو استعمال کر رہے ہیں۔ دفاتر میں ہائی کورٹ کے ججز کی گاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو 80 کی دہائی میں بغیر ایئر کنڈیشنڈ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں۔ آج سول جج بھی جو ایک تحصیل میں لگا ہوا ہے اس کو بھی ایک قیمتی مہنگی گاڑی۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ غور کا مقام ہے۔ جہاں پر میں نے آگے جنگ کی بات کی، تو یہاں پر اسی نشست پر تشریف فرما پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جی میں کیا کروں بے بسی میں، کہا تھا کہ وہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، میں نے کالز کی، کس لیے کی کہ ان کو پیغام دوں خیر سگالی کا، اور سوال کیا تھا اس ہاؤس کے در و دیوار گواہ ہیں، عوام گواہ ہیں، پوری دنیا نے سنا تھا کہ کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں، اور پھر جب وقت آیا تو حملہ کرنے والوں نے بھارت پہ حملہ کر کے اسے خاک چٹائی، پھر جواب دیا، اور جب کال کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کال اٹینڈ کی، اور کس چیز کی کال تھی؟ جنگ بندی کی ریکویسٹ کی کال تھی۔ تو قوموں کو باوقار ہونے کے لیے اس قسم کی یہ جو تاریخ لکھی گئی ہے، یہ تاریخ ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اندرونی معاملات پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ میں نے گزارش کی محکمہ کے سربراہان کی، میرے
کولیگز گواہی دیں گے کہ اس وقت تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اگر وائس چانسلرز کے دفاتر آپ دیکھیں تو وہ وائس چانسلر کے تعلیمی سربراہ کا دفتر نہیں لگتا، وہ لگتا ہے کہ کسی وائس رائے کا دفتر ہے۔ اور اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی چیختی ہے کہ ہمارا بجٹ کم کر دیا گیا، لیکن اس کے اثرات جو سربراہان ہیں، چاہے وہ رجسٹرار ہے چاہے وہ وائس چانسلر ہے، یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں نظر آتی ہیں، سب کو پتہ ہے، اور اس کا طالب علموں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسی وائس چانسلر کے دفتر کا اسٹوڈنٹ افیئرز، جہاں پر طلبہ و طالبات جاتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، ان کی ٹوٹی ہوئی کرسیوں سے موازنہ کریں، اس میں آواز دیتے اور چیختے چنگاڑتے پنکھوں کا موازنہ کریں تو بہت کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ گزارشات تھی جو بجٹ کے منصفانہ استعمال کے بارے میں تھی۔ اور پھر جہاں تک بجٹ ایلوکیشن یا بجٹ بنانے والی معاشی ٹیم کا تعلق ہے، وہ تو اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے بھی ہیں، اس کو لگاتے بھی ہیں، لیکن مینجمنٹ میں اور ہماری گورننس میں جو اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ مثلا میں اگر بات کروں پولیس کی، تو جب سب سے مہنگی اور پہلے گاڑیاں آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ تھانوں میں جائیں، وہ انسپیکٹر جنرل پولیس سے شروع ہوتی ہیں اور ضلعی سربراہان سے ہوتی ہوئی نیچے آتی ہیں۔ میں اگر ایک اور مثال دوں کراچی شہر کی یا لاہور شہر کی، کہ لاہور پولیس یا کراچی پولیس کا پورا ایریا آف جورسڈکشن جو ہے، اس میں کسی جگہ جیپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ 4 ویل ڈرائیو کی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اکراس دی بورڈ اسی قسم کے وسائل کا ضیاع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شہروں کی پولیس کا رول اور ہے، دیہاتوں کی پولیس کا رول اور ہے۔ اسی طرح اگر طالب علموں کی بات کریں تو آپ پچھلے 30 برس میں پرائمری سکولز کی، سر میں بس آخری 1 منٹ لوں گا، پرائمری سکولز کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ فرنیچر تو پچھلے 25-30 برس میں وہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس وسائل کے جو بینیفیشری ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ری فریز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو عوام ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرے، وہ یہ سمجھے کہ اگر بھوک کا، اگر مہنگائی کا شکار میں ہوں، اگر لوڈ شیڈنگ یا بجلی کی کمی کا شکار میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقتدر لوگ بھی، وہ بھی میرے ساتھ اس حصے میں پوری طرح شریک ہیں۔ میں نے سیاسی حوالے سے نہیں، میں سماجی حوالے سے اس چیز کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔